ایسے افراد جو روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، مرد ہے یا عورت جن پر روزہ فرض ہے لیکن وہ رکھ نہیں سکتے، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہ ان کو کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ صحیح ہونے کی ظاہری طور پر امید نہیں ہے، تو ایسوں کے لیے قرآن عظیم سورہ البقرہ آیہ مبارکہ نمبر 184 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، کہ جو روزہ نہ رکھ سکے اس حالت میں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے فدیہ ادا کرے۔ فدیہ یہ لازمی طور پر دینا ہوتا ہے تاکہ ان کے روزوں کا ایک طرح سے فدیہ ادا ہو، اور فدیہ کی جو اس سال مقدار ہے وہ ہے 330 روپے، گندم کے حساب سے ہے، آٹے کے حساب سے، جو اس سے بھی خیر والے معاملے کی طرف جائے، بہتری کی طرف جائے، جن کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے وہ زیادہ دے سکتے ہیں تو ان کو زیادہ دینا چاہیے۔ لیکن جس کی بیماری اس طرح کی نہیں ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بیمار ہوا ہے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے روزہ نہ رکھ سکا، یا چند دن روزے نہ رکھ سکے کوئی بندہ، تو اس کے لیے پھر لازم ہوتا ہے کہ جب صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو وہ رمضان کے بعد اپنے ان روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن جو مسلسل بیمار رہنے والے افراد ہوتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ فدیہ کی ادائیگی یہ انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو مسکین ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، جن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، ان کو فدیہ بھی لگ جاتا ہے۔ عزیز و قربا میں، رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں یا پڑوس میں کوئی ایسے ہیں تو ان کو فدیہ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور صبح اور شام یہ 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، اور رقم ان کی میں نے بتا دی، وہ 330 روپے بنتی ہے گندم کے حساب سے، اور جو اس سے بہتر کرے گا اللہ پاک اس کو مزید خیریں اور برکتیں اور شفائیں بھی عطا فرمائے۔ اور جو افراد مدارس میں جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہ نیچے آپ کے سامنے نمبر چل رہے ہیں، ان نمبروں پر رابطہ کر کے آپ اپنے فدیہ کی دیگر زکوٰۃ، عطیات، فطرانہ وغیرہ کی جو رقم ہے وہ بالکل جمع کروا سکتے ہیں۔